عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، نمائندہ خصوصی، اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیلز دیں گے۔ عمر بتائیے گا، سردار اختر مینگل پہنچے ہیں مولانا کی رہائش گاہ پر، کچھ گفتگو بھی کی گئی ہے ان کی جانب سے، کیا کہہ رہے تھے یہ؟ جی، سردار اختر مینگل اب سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں اور اس سے پہلے تقریباً 2 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ بلاول بھٹو، محسن نقوی، اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، یہ تمام لوگ موجود ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر، اور مشاورت جاری ہے، اور ایک جو حتمی مسودہ ہے وہ بھی لایا گیا ہے، اعظم نذیر تارڑ لے کر آئے ہیں اور مولانا صاحب کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس میں جو خبر سامنے آئی ہے، مولانا فضل الرحمان نے جو ابھی حکومتی اور اتحادی وفد بیٹھا ہوا ہے ان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک دن مزید چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے انہوں نے ایک دن مانگا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم ایک دن کا ہمیں ٹائم دیں اور اس کے بعد ہم اس پر فیصلہ کریں گے ووٹنگ کے حوالے سے۔ تاہم اب یہ مشاورت جاری ہے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ تمام لوگ مولانا فضل الرحمان کو لینے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کو یہاں سے لے جا کر منا کر ان کو پارلیمنٹ لے جایا جائے اور پھر یہ جو سینٹ میں ووٹنگ کا عمل ہے وہ کروایا جائے۔ لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمان اور حکومتی اور اتحادی جو لوگ ہیں وہ مولانا صاحب کی رہائش گاہ کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر اب سے تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے مناظر دیکھے، سردار اختر مینگل بی این پی کے سربراہ جو ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے ان سے میڈیا نے سوال بھی کیا کہ آپ کے جو شکوے شکایات ہیں وہ تو وزیر داخلہ کے ساتھ ہے اور وہ بھی اندر موجود ہے، تو کیا آپ کو بلایا گیا ہے یا آپ خود آئے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ اندر پہنچے ہیں اور موجود ہیں۔ آج ایک مرتبہ دن میں بھی ان کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، پی ٹی آئی کا وفد بھی موجود تھا، اور اب یہ دوسری مرتبہ سردار اختر مینگل یہاں پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر، اور یہی جو سینٹ میں جو عرصانی ترمیم کے حوالے سے جو مشاورتی عمل جاری ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں مولانا صاحب اور ان کی جماعت کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے سامنے تمام تر چیزیں رکھی جا رہی ہیں، تو اس پر بات چیت جاری ہے، اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کل مسلسل 3 دن ہو چکے ہیں جو جاری ہے، اور آج وہی صورتحال ہے، کبھی حکومتی اور اتحادیوں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ مولانا کی رہائش گاہ پر حکومتی قانونی ٹیم بھی موجود ہے، اور وزیر اعظم نے اس حکومتی قانونی ٹیم سے مشاورت کے لیے کہا ہے کہ بتائیں کہ کیا کیا باتیں ہوئیں، تو مشاورت اندر جاری ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں اندر؟ دیکھیں، مولانا صاحب کو کنونس کیا جا رہا ہے، اور مولانا صاحب کے حوالے سے جو ان کی کراچی میں بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی آئینی ترامیم کے حوالے سے، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ مولانا صاحب کی جو جاتی عمرہ میں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ان کا بھی اس ملاقات میں ذکر ہوا ہے، اور اب کہا ان کو جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا یہ بتانا تھا کہ ہم تو مولانا صاحب کو فائنلی لینے آئے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ ان کو یہاں سے منا کر لے جائیں گے، لیکن ابھی تک وہ شاید حکومت کو کامیابی نہیں ہوئی یا بات ابھی چل رہی ہے، اور مزید جو مشاورتی اور کنسنسس کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، کیونکہ اس ٹائم پر یہ دوسری مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی تمام لوگ، بلاول بھٹو تو آج بڑی دیر مولانا فضل الرحمان کے گھر موجود رہے دن میں بھی، اور پھر وہ یہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر اب وہ دوبارہ یہاں پہنچے اور اب تقریباً 2 گھنٹے سے زائد ہو گیا وہ اندر ہی ہیں۔ اسی طرح اسحاق ڈار بھی دوسری مرتبہ یہاں آئے ہیں، محسن نقوی وزیر داخلہ بھی دوسری مرتبہ آئے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہیں، اور جس لیگل ٹیم کا آپ نے ذکر کیا اس میں اعظم نذیر تارڑ ہی ہیں، وہ یہاں پر آئے ہیں، اور ایک بتایا گیا کہ ایک حتمی مسودہ ہے جو پیش کیا جانا ہے، اس کے حوالے سے مولانا صاحب کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ ملاقات کی جا رہی ہے۔ لیکن جو ابتدائی طور پر بات سامنے آئی کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے تو یہی کہا گیا ہے کہ ایک دن مزید ان کو چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ بتائیں گے، اور ایک دن مزید چاہیے مولانا کی جانب سے کہا گیا۔ اچھا عمر، یہ خبر بھی سامنے آئی تھی، بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے 100% معاملات طے ہو چکے ہیں، تو اب کس چیز پہ متفق نہیں ہو پا رہے مولانا؟ دیکھیں، مولانا صاحب ایک چیز کا برملا اور کافی دفعہ اظہار کر چکے ہیں کہ جو بھی ملاقات یہ فیصلہ ہوگا وہ اپوزیشن کا متفق کا فیصلہ ہوگا، اور چونکہ وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے ان کا جب مسودے کی مخصوص کمیٹی میں مسودے تیار ہو رہے تھے تو اس ٹائم بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ بھی اپنا مسودہ پیش کریں، تو اب آج جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ بانی چیئرمین سے بڈیالہ میں جنہوں نے ملاقات کی ہے، اس کے بعد ادھر سے بھی کچھ ہدایت ہیں اور وہ اس حوالے سے اپنی جو سیاسی کمیٹی ہے ان کے ساتھ اعتماد میں لے رہے ہیں، تو انہوں نے مولانا صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آج فوری طور پر اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی سیاسی کمیٹی کے ساتھ ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے، جو بانی چیئرمین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور کور کمیٹی کو بھی اعتماد میں لینا ہے، تو اب ہم یہ ملاقاتیں کر کے اس کے بعد پھر آپ کو ایک حتمی آ کے کوئی مشاورت آپ سے کرتے ہیں یا آپ کو بات بتاتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں آئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، جیسے ہی حکومتی وفد یہاں سے جائے گا تو اس کے بعد پھر
پی ٹی آئی کا وفد آئے گا. تاہم ایک دن ان کی جانب سے مانگا گیا اور مولانا صاحب راضی نظر آئے ان کو ایک دن مزید دینے کے لیے. اور مولانا صاحب ان کو یہی جو پہلے بھی مشاورت ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ آپ اپنا جو ہمارا جے یو آئی فے کا جو مسودہ ہے اس مسودے کے حوالے سے اپنی جو تحفظات ہیں، کوئی ترامیم آپ نے اس میں تجاویز ڈالنی ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں اور ہماری حمایت کریں. لیکن چونکہ آج بانی چیئرمین کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں پیر تک کا وقت مانگا گیا تھا کہ پیر تک کے لیے دیا جی جائے اور اس میں ملاقاتیں بھی ہوں اور پھر آگے چل کے یہ ساری چیزیں چلیں گی. لیکن عمر، اب ایک ایک اور دن تو بات، مسودے کی بات کر رہے ہیں آپ تو بلاول بھٹو کی جانب سے یہ بھی بیان دیا گیا کہ ہمارے اور مولانا کے مسودے میں ایک قومیں تک کا فرق نہیں ہے. کہاں جو ہے مولانا کو اختلاف ہے؟ مولانا کی جانب سے مسودے میں کیا کیا شکیں شامل کی گئیں؟ کچھ اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں تو شیئر کیجیے گا. دیکھیں، جو مخصوص کمیٹی پارلیمنٹ کی تھی اس نے جو مسودہ دیا، اس نے جو مسودے کی منظوری دی اور اس کا جو ڈرافٹ سامنے آیا اس میں جو سود کے حوالے سے چیزیں تھیں، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے چیزیں تھیں، وفاقی آئینی عدالت ختم کرنے اور صوبائی آئینی عدالتیں ختم کرنے کے معاملے سے جو چیزیں تھیں ان کے اوپر تو وہی بات ہے جو پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں ملاقات ہوئی تھی، اس میں ساری چیزیں طے ہوئیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنی ان ترامیم، ان تجاویز سے پیچھے ہٹی جس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے وہ سیم ہے. جہاں مولانا صاحب نے بھی اپنا ڈرافٹ دیا ہوا ہے. اب اس کے اندر کچھ چیزیں جس طرح ججز کی تعیناتی کے حوالے سے پینل کا معاملہ ہے وہ اس کے اوپر بات چیت جاری ہے، کیونکہ وہ نہ تو پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر انکار کر چکی ہے کہ وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے. تو اب مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو یہی تو کہا ہے کہ آپ ان جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ ایٹ لیسٹ اس کے حوالے سے کوئی تجویز دیں، کوئی بات کریں تاکہ اس معاملے کو ایک متفقہ اپوزیشن کا جو مسودہ ہے اس طرح حکومت کے سامنے رکھا جائے. تو اب وہ کل تک کا ٹائم ہے. اگر پی ٹی آئی اپنی تجاویز دے دیتی ہے اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی لیگل ٹیم کے ساتھ ان پوائنٹس کے اوپر کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن پھر وہی بات کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بانی چیئرمین کی اجازت کے بغیر اس طرح کا بڑا فیصلہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک تو وہ اس چیز سے انکار ہی کر رہے ہیں اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کے لیے ہمیں دوبارہ سے ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ کھولے جائیں اور ہماری ملاقات کروائی جائے. تو اب یہ ملاقات آج بھی مولانا فضل الرحمان کی جو ریکویسٹ ہے اس پر ہوئی تھی. اب وہ دوبارہ کرتے ہیں، حکومت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ اجازت دیتی ہے یا اب یہاں سے جس طرح سے سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور یہ نمبر گیمز کی بات کر رہے ہیں. مولانا نے تو ان کو یہاں تک بھی کہا ہے، ہمارے ذرائع کا بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر گیم پوری ہے تو آپ کر لیں، ہمیں تو ایک دن چاہیے، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ بتایا ہوا ہے کہ بھی اچھا آپ کو عمر، بندے توڑنے کی بھی بات سامنے آ رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی. جب پریس کانفرنس کی گئی تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے بندوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 2 سینیٹرز کا نام لیا جا رہا تھا بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم جو ہیں وہ ہمارے 2 بندے غائب ہیں اور اب ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ حکومت کی طرف سے ووٹ دیں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ بیان کرتی رہی اور یہ کلیم کرتی رہی کہ ان کے تمام سینیٹرز اور ان کے تمام ایم این ایز ان کے پاس ہیں اور ان کی نمبر گیم پوری ہے. آج یہ ایک نئی اپڈیٹ لگ رہی ہے جو عمر ایوب صاحب نے 7 بندوں کا بول دیا کہ قومی اسمبلی کے 7 بندے ان کے رابطے میں نہیں، اور بیرسٹر گور صاحب نے نام لے لیے کہ 2 سینیٹر جو ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، فیصل سلیم اور ڈاکٹر زرکا، وہ نہیں ہے. تو اب یہ تو وہ جب ایوان میں آئیں گے ان کو لایا جائے گا اور اگر ان سے ووٹنگ کروائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا. ابھی تک تو یہ کلیم کر رہے ہیں اور دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ اس طرح نہیں، اب ہر بندہ اپنی مرضی کے حساب سے ووٹ دے گا. تو یہ اب سچویشن تو جب ایوان کے اندر وہ بندے جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ آتے ہیں اور وہ اس ترمیم پر ووٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بات کی جا سکے گی، کیونکہ یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے جو ملاقاتیں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی اور قیادت کی، اس میں یہ اس بات کا ذکر کیا انہوں نے، مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بندوں پر کنٹرول رکھیں، کیونکہ ان کے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے بندے جو ہیں وہ ووٹ شاید دوسری جانب دینے کے لیے آمادگی ظاہر کر چکے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ کلیم کر رہی تھی کہ ان کے بندے پورے ہیں، ان کی اسٹرینتھ پوری ہے اور انہوں نے ہر طریقے سے ان کو سیف سیکیور رکھا ہوا ہے، لیکن آج یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے جس میں آج سینٹ کے اجلاس سے پہلے جو بیرسٹر گور پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور انہوں نے وہاں جا کے کہا ہے کہ ہمارے 2 سینیٹرز نہیں ہیں اور اس میں انہوں نے نام لیے ہیں ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم کے. اسی طرح عمر ایوب
ग्रुप में 7 बंदों का तो बोला, लेकिन अभी उन्होंने नाम नहीं जाहिर किए कि वो कौन से 7 लोग हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं जो उनके राब्ते में नहीं है। तो अब ये जिस तरह बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए और उन्होंने तो 2 मरतबा, एक आपको याद होगा जो उन्होंने हैदराबाद में तकरीर की, और एक उनकी बिल्कुल बिलावल जो है बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं इस तमाम तर मामले को लेके, क्योंकि आइन की तरमीम करने जा रही है हुकूमत, तो बिलावल का कोई खास किरदार नजर आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक मुसवदा पेश किया गया, उसमें क्या क्या शिकें शामिल की गई थी, ये थोड़ी डिटेल्स दीजिएगा। देखें, उसमें पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से, आपको याद होगा, वो वफाकी आईनी अदालत और सूबाई आईनी अदालतों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने बात की, और वो मुसलसल बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार भुट्टो और इवन कायदे आज़म के फरमुदात और उनकी वफाकी आईनी अदालतों के हवाले से जो बातचीत, जो उनका विजन था, वो भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते रहे मुसलसल। लेकिन जो मुलाकात फिर मौलाना फजलुर रहमान की उनके साथ हुई, तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसवदा वहां लेकर गए कराची में, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के सामने वो रखा, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को राजी किया अपने मुसवदे के ऊपर, जिसमें ना तो वफाकी आईनी अदालत थी, ना सूबाई आईनी अदालत थी, बल्कि एक आईनी बेंच के हवाले से बात हुई, और उस आईनी बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर भी कंसेंसस हुआ कि उसके चीफ जस्टिस कौन होंगे, वो उसकी दीगर जजेस की जो तकर्री है वो कैसे होगी, उसके ऊपर भी। और फिर उसमें कहा गया कि जो 4 सूबे हैं, उन सूबों से तमाम जो जजेस हैं उनको उसमें आईनी इस बेंच के अंदर उनको जगह दी जाएगी, और फिर उसका तरीकाकार है, उसके ऊपर भी बातचीत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ तय हुई। इसलिए तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कंसेंसस, हमारी जो बात थी उसके ऊपर हुआ है, और उन्होंने ये बात क्लेम भी की कि भाई मौलाना साहब, हम आपकी बातें मान चुके हैं, जो जो आपने कहा, जो आपने चेंजेस करवाई वो हमने कर ली, अब आपका ये मुसवदा है और इसमें जो चीजें हैं आप बताएं, हम उसके आपके साथ चलेंगे। उमर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। अभी बराह रास्त ये चलते हैं, सेनेट का इजलास जारी है।